أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سفر کے اندر یعنی حالت سفر میں اور حالت خوف میں نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. سابقہ آیات مبارکہ میں جیسا الحمدللہ کہ آپ نے پڑھا ہے، سب سے پہلے تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ جہاد ہی عظمت اسلام کا سبب ہے، جہاد ہی اعلاء کلمت اللہ کا ذریعہ ہے، جہاد ہی دین اور دنیا کی فلاح اور کامیابی کا اصل سبب اور ذریعہ ہے، جس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے بہت بڑا عظیم اعزاز بخشا. اس لیے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا، فرما دیا کہ گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. مجاہدین کے لیے بہت بڑا درجہ ہے، اور ان درجات کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہارے درجے نہیں ہیں جو سیڑھیوں کے یا گھر کے درجے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ نے جنت میں 100 درجہ معین فرمایا ہے، اور ایک درجے کا دوسرے درجے تک جو فرق ہے وہ اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں فرق ہے. یعنی 500 سال اگر آدمی چلے تو آسمان دنیا پہ پہنچے گا، تو اتنا درمیان میں فرق ہے ایک درجے کا، اور پھر 100 درجہ ہے. 100 کو 500 سال سے خود ضرب دے دیں اور حساب لگا لیں کہ وہ کتنے اعلیٰ درجات ہوں گے اور کیسی کیسی منازل ہوں گی کہ جو انسانی عقل جو ہے اس کو سوچ بھی نہیں سکتی. اور پھر دنیا میں بھی عزت ہے، غلبہ ہے، زندہ لوٹو تو غازی ہے، غنیمت ہے، اور اگر موت آ جائے تو شہادت ہے، جس کا اتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ نے حکم دیا کہ شہید کو مردہ بھی نہ کہو،
بلکہ شہید جو ہے وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگانی چونکہ عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا جہاد کی فضیلت، اور گھر بیٹھنے والوں کے لیے ایک قسم کی تنبیہ اور ترغیب، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر جہاد کا وقت آئے، ایک آدمی دل سے جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن معذور ہے، نابینا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ معذور ہے، اللہ اس کو اس کی نیت کے مطابق ثواب دیں۔ اس حکم کے بعد پھر حکم آیا تھا ہجرت کا۔ ہجرت کا معنی اصطلاح شرع میں یہ ہوتا ہے کہ دار الکفر کو چھوڑ کے دار الاسلام کی طرف جانا، یعنی جس ملک میں آدمی اسلام کے اظہار پہ مجبور ہے، نہیں کر سکتا، اور فرائض اللہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو شریعت کا حکم ہے کہ وہ فوراً دار الاسلام کی طرف چلا جائے اور ہجرت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت جو ہے وہ فرض تھی۔ صحابہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت جو ہے فرض نہ رہی، لیکن اب بھی یہ حکم باقی ہے کہ اگر دار الکفر ہے تو فوراً آدمی دار الاسلام کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور پھر ہجرت کے برکات و ثمرات کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم دیتے ہیں، فراخی دیتے ہیں، رزق میں کشائش دیتے ہیں، ان کے لیے بڑی انعامات و اکرامات ہیں، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ بخشا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ نے ان کی قوم کو کیسا اعزاز بخشا کہ پوری دنیا میں فضلناہم علی العالمین، سب سے افضل قرار دیے گئے، ان میں بادشاہ آئے، ان میں نبی آئے، اور پھر جس مصر سے نکالے گئے اسی مصر میں اللہ نے دوبارہ ان کو حکومت بھی نصیب کر دی۔ اور اسی طرح ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اللہ نے مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کے لیے فراخی پیدا کی، آپ کے لیے عزت پیدا کی، اوس و خزرج کے قبائل مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ نے اتنی طاقت دی کہ بنو نذیر، بنی قینقاع جیسے مضبوط یہودی قبائل جو تھے یا وہ قتل ہو گئے یا انہیں جلا وطن ہونا پڑا، اور پھر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکہ مکرمہ، اسی طرح خیبر، اسی طرح تبوک، طائف اور ما حوالیہ سب کا سب اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اور باطنی اور معنوی ہر قسم کی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا۔ تو ہجرت کے بڑے مفادات ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ اور اس کے بعد یہ حکم بھی آ گیا تھا کہ اگر کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، بالکل چارہ ہی نہیں، اس لیے وہ ہجرت نہیں کر سکا، تو پھر اللہ اس کے عذر کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے بھی ہیں اور اللہ بخشنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو جانتے ہیں اور ان کے آزار کو جانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ نے ہجرت کے معاملات کو ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک اور ہجرت ہے جو میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت، فرمایا کہ ما ہاجر ما نہلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ فرمایا اصل ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو چھوڑے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور مسلمان کی تو صفت یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہوں،
نہ وہ کسی کو ہاتھوں سے تکلیف پہنچائے، نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے، اور ہر برائی کو چھوڑ دے اور ہر اچھائی کو اختیار کرے۔ تو یہ احکام آئے تھے ہجرت کے، جو ہم نے الحمدللہ سابقہ آیات مبارک میں پڑھے ہیں۔ اب ان کے بعد جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں احکام ہیں سفر کے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب آپ جہاد کریں گے تب بھی تو سفر کریں گے، آخر کسی ملک میں جائیں گے اس سے پھر دوسرے ملک میں جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ ہجرت کریں گے تب بھی تو سفر کریں گے کہ ایک ملک کو چھوڑیں گے اور دوسرے ملک میں جائیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، جہاد بھی گویا ہجرت ہے، ہجرت کرنا بھی تو گویا جہاد ہے۔ جیسے جہاد میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت میں بھی تو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے جہاد میں قربانی دینی پڑتی ہے کہ بیوی بچے گھر بار سب چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، ہجرت میں بھی آدمی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اب ہجرت بھی ہو جہاد بھی ہو تو سفر بھی تو لازمی ہے، اور جب سفر ہو تو اللہ پاک نے سفر میں احکام صلاۃ نماز کے احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہے تو نماز کیسے پڑھے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نماز اتنا اہم دینی فریضہ ہے کہ وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ بھی سفر میں جو طریقے بتلائے جا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ نماز کسی حال میں بھی، یعنی حضر میں ہے یا سفر میں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ آدمی بیمار ہے، مریض ہے، آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کے بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ آدمی لیٹنے میں بھی تکلیف ہے، ادائیگی ارکان نہیں کر سکتا، اشاروں سے بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ یعنی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، فرمان رسول دو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز بندے اور اللہ کے درمیان میں کڑی ہے جوڑنے والی، یعنی بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ نماز معراج مومن ہے، جب نماز میں ہے تو گویا اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے، اور جب نماز چھوڑے گا تو وہ کڑی ٹوٹ جائے گی، اور جب بندے کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے تو بندہ تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بربادی ہے، ہر طرف ہلاکت ہے، ہر طرف تباہی ہے، ظاہری بھی بربادی، باطنی بھی بربادی۔ وجہ کیا ہے کہ بندے کا اپنے رب سے رشتہ کٹ گیا ہے، اور جب اللہ سے رشتہ کٹ جائے تو انسان ماں سوائے برباد و ہلاک ہونے کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نماز اتنی اہم چیز ہے، اور دعا کریں اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو نمازی بنائے، اللہ ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق بخشے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن میں جتنے حکم ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ کے فرائض ہیں، سارے احکام جبریل لے کے اترے ہیں، لیکن نماز اتنی اہم ہے کہ یہ حکم خود میرا مدنی لے کے اترے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ نماز کے علاوہ جو فرض ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، امیر زکوٰۃ دے گا لیکن غریب پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح حج ہے، امیر پہ حج فرض ہے لیکن غریب پہ حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد ہے، اگر فرض ہے تو صحت والے، قوت والے، طاقت والے پر، نابینے پہ، لنگڑے پہ، معذور پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جو انبیاء پہ بھی فرض ہے، اغنیاء پہ بھی فرض ہے، اولیاء پہ بھی فرض ہے، فقراء پہ بھی فرض ہے، نابینے پہ بھی فرض ہے، لنگڑے پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے،
مرد پہ بھی فرض ہے. بعض فرائض دیکھیں، مثلا عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، لیکن نماز عورت پہ بھی فرض ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عورت کو بحیثیت ایک عورت ہونے کے رعایت ملے. نماز ایسی اہم چیز ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا جہاد رہ گیا ہے تو بس رہ گیا ہے، لیکن نماز اگر قضا ہو جائے تو لازمی ہے کہ پھر ادا کرنی ہوگی. اور میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس جگہ نماز نہ ہو، جیسے ایک جگہ میرے آقا کو نیند آ گئی، صبح کی نماز قضا ہو گئی، تو اٹھنے کے بعد حضور پاک نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ فخرجوا من ھذا الوادی ان ھذا الوادی بہا شیطان. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جلدی نکلو اس وادی سے، اس وادی میں شیطان کا اثر ہے. یعنی جس جگہ نماز نہ ہو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں شیطان کا ڈیرا ہے. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جن کوٹھیوں میں، جن بنگلوں میں، جن بڑے بڑے گھروں میں نماز نہیں ہوتی، بظاہر وہاں بندے رہتے ہوں لیکن اندر اس کے باطنی طور پہ شیطانی قبضہ ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا. دیکھو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا تو وہاں شیطان نہیں ہوگا، اور جہاں شیطان ہوگا تو وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا. جیسے رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، اور دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی. جہاں اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، تسبیح ہوگی، عبادت ہوگی، تو شیطان نکل جائے گا. اور جہاں آپ غافل ہوئے شیطان نے فوراً ڈیرا ڈگا لیا. فرق اتنا ہے کہ انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے. جن تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں. اور آج بھی اگر مسلمان صرف ایک عبادت نماز ہے، اس نماز کو درست کر لیں تو ان کی ساری بلائیں ٹل جائیں، ساری مصیبتیں ٹل جائیں، اور سارے مسلمان چین اور امن میں آ جائیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بھائی بعض گھرانے تو نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے بندے، اگر 100 میں 10 پڑھتے ہیں تو 90 کی جو نحوست ہے تو ان 10 کو بھی عذاب میں ڈالے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ برائی جلدی اثر کرتی ہے اور اچھائی بڑے دیر سے اثر کرتی ہے. آپ نے کسی لڑکے کو پڑھانا ہو تو سال ہر سال لگتے ہیں، لیکن بگاڑنا ہو تو ایک دن لگتا ہے. آپ اگر 1 من دودھ کا لے آئیں اور 1 قطرہ حرام کا ڈال دیں تو 1 قطرہ 1 من پہ غالب آ جائے گا. اس لیے اب ہمارے چہار طرف چونکہ اتنی برائی ہے، اتنی بے نمازی ہے، اتنی فحاشی ہے، اتنی عریانی ہے، اتنی بگاڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، ان کے عذاب میں وہ سبز لکڑیاں بھی ساتھ چل رہی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا فتنۃ اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ. تم ڈرا کرو اللہ کے امتحانوں سے. جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کسی خاص پہ آئیں، وہ عذاب اپنی لپیٹ میں سب کو لے لیتے ہیں، اور قیامت والے دن پر ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھے گا. اس لیے ایک بات تو یہ سمجھیں کہ نماز کتنا اہم ہے. نماز فریضہ ہے، اور نماز جو ہے صلہ ہے، اور نماز جو ہے فرق ہے بین الایمان والکفر. کافر اور مومن کے درمیان امتیاز جو ہے وہ نماز ہے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور بہت سارے ائمہ، بہت سارے علماء محدثین اس طرف بھی یہ ہیں کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت ایک نماز عمدن بغیر عذر کے چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ان کے فتوے کے مطابق وہ کہتے ہیں نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر بے نماز مر جائے کہتے ہیں لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. یہ تو ائمہ ثلاثہ ہیں جو فرماتی ہیں وہ فاسق ہے اور اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کفر کے قریب لے جائے گا، لیکن کافر نہیں ہوا. لیکن بہرحال احادیث مبارک کے ظاہری لفظ جو ہیں اس میں بھی لفظ کفر ہے. حضور پاک نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا جو شخص آمدن نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو سچا نمازی بنائے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ نماز کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے آئے پڑھ لو، نماز کا یہ معنی نہیں کہ دائیں بائیں دیکھ کے جیسے وہ کریں تم کرتے رہو، نماز کا یہ مقصد نہیں کہ جب یاد آئے پڑھ لو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے لیے اوقات ہیں، اوقات کی تعیین ہے، اس کے اندر نماز ادا کرنی ہے، اور نماز کے لیے شروط ہیں، ارکان ہیں، اس کے مطابق نماز ادا ہوگی۔ کیا مانا؟ تیرا بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، لباس پاک ہو، جہاں نماز پڑھو وہ جگہ بھی پاک ہو، اور جب نماز پڑھیں پورے خشوع سے، خضوع سے، آرام سے، سکون سے، کہ کم از کم رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور ہڈی سیدھی ہو جائے، اور جب سیدھے کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، یہ کم از کم ہے، ورنہ الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما فیہما وملء ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد بھی ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ تو پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں بالکل آرام سے، حتیٰ کہ ہر جوڑ سجدہ کرے، 7 اعضاء پہ سجدہ ہو، سجدے کے بعد جب اٹھیں تو ہڈی سیدھی ہو جائے، آرام سے بیٹھیں، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کریں۔ اس آرام سے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جو میرے بھائی ٹکریں مارتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز ادا نہیں ہوتی، یا جو بھائی نیت کرتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں ہیں، جو بھائی کعبے میں نماز پڑھتی ہیں لیکن رخ ادھر ہے، جب تک عین کعبے میں بدل نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھیں اگر پلید جگہ پہ کھڑے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اگر قبر پہ نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، اگر قبر سامنے ہو نماز پڑھیں تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، اگر یہ عقیدہ ہو کہ اس قبر کے ساتھ پڑھوں تو زیادہ اجر ملے گا پھر بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، اور اس میں ذرے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی شائبہ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح کسی پلید جگہ پر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا یاد رکھیں کوئی آدمی کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنا دے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، کوئی آدمی بینک والے سود کے پیسوں سے مسجد بنائے تو نماز نہیں ہوگی، یاد رکھ لیں وہاں نماز ادا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ پیسہ حرام کا لگایا گیا ہے، تو حرام کے پیسے میں اللہ عبادت قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شراب خانے والا شراب بیچ کے مسجد بنا دے، حرام کے پیسوں سے بنی ہوئی جگہ پر بھی نماز نہیں ہوتی، ارض مغصوبہ پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے ہر لحاظ سے پاکی شرط ہے، باقی اللہ کی پوری زمین میں جہاں کھڑے ہو جاؤ نماز ہو جاتی ہے۔ مسجد کا ہونا بھی ضروری نہیں، کسی جگہ کا ستون والا یا مقام بنانا بھی ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے مسجد قریب ہے تو علماء کہتی ہیں کہ گھر میں بھی بغیر عذر کے نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ اذان سنتے ہیں، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ کی نماز گھر میں بھی نہیں ادا ہوتی جب تک کہ آپ محلے کی یا اس مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم سفر میں ہو تو سفر کے لیے اب نماز کیا ہوگی؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ میرا بندہ سفر میں ہے، اور سفر ہوتا ہے چاہے کتنا آرام کیوں نہ ہو۔ سفر کو سفر اسی لیے کہتے ہیں نا، سفر کا معنی ہے کھلنا، کہ آدمی کے حالات کھل جاتے ہیں۔ اس لیے امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ فلاں بندے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سفر نہیں کیا۔ فرمایا کبھی ہمسائے رہے ہو؟ اس نے کہا ہمسایہ بھی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا پھر تم کیسے جانتے ہو؟ تو سفر کا اسی لیے ہے نا، سفور، عورتیں جو چہرے کھول دیتی ہیں اس کو بھی سفور کہا جاتا ہے۔ تو سفر میں آدمی کی حقیقت کھلتی ہے،
سفر میں تکلیف ہوتی ہے، سفر میں مشقت ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے چاہے وہ کتنی ہی آرام دہ کیوں نہ ہو جائے۔ تو اب اللہ نے اپنے بندوں پر نماز کے اندر بھی رعایت فرما دی، فرمایا کہ میرے بندے جب تم سفر میں ہو تو نماز قصر کرو۔ قصر کا کیا معنی ہے کہ جیسے عشاء کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، اب اگر مسافر ہو تو کتنی پڑھو گے؟ 2 رکعتیں۔ اسی طرح عصر میں 4 رکعتیں ہیں، مسافر ہو تو کتنی پڑھو گے؟ 2 رکعتیں۔ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، مسافر ہو تو کتنی پڑھو گے؟ 2 رکعتیں۔ لیکن فجر کی 2 رکعتیں اسی طرح 2 رہیں گی، مغرب کی 3 رکعتیں اسی طرح 3 رہیں گی۔ یعنی اس لیے کہ مغرب کی رکعتیں تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ 1.5 رکعت تو کوئی نماز نہیں ہوتی نا۔ اسی طرح فجر کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ 1 رکعت جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے، اسی لیے بعض ائمہ کرام جو ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھی فجر میں بھی اللہ نے وہی 2 رکعتیں رکھی ہیں اور مغرب میں بھی وہی 3 رکعتیں رکھی ہیں۔ یہاں بھی 1 رکعت کی چھوٹ نہیں ملی اور وہاں بھی نہیں ملی، چونکہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب سمجھیں کہ قصر کا معنی کیا ہے۔ بھائی مہربانی کرو بیٹھ جاؤ نا، ایک بعد میں آتے ہو سب کے سر پہ چڑھتے ہو، اور خدا کا خوف کرو نا، اب اپنا وقت بھی ضائع کیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی قرآن درس کی محبت نہیں ہوتی کہ آؤ بعد میں اور ساری سب کی گردنیں پھلانگ کے آ جاؤ۔ حکم ہے کہ اگر نماز میں بھی آپ بعد میں آئیں تو صفوں کے اوپر مت پھلانگو، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، جب صفیں کھڑی ہوں جب وہ آگے جائیں تو آپ بھی آگے آ جائیں۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کی گردنوں کے اوپر سے سوار ہو کے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور پاک نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ درس کے بھی آداب ہیں اور قرآن کے بھی آداب ہیں۔ اب جناب سمجھیں کہ سفر میں یعنی 4 رکعتوں والی نماز جو ہے وہ کتنی پڑھی جائے گی؟ 2 رکعتیں۔ اچھا ایک بات سمجھ لو، سنتیں یا وتر ہیں ان میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ کیا معنی؟ اگر کوئی 4 سنتیں پڑھتا ہے پڑھے، لیکن نہ پڑھے تو معاف ہیں، نہ پڑھے تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھے تو یہ نہیں ہوگا کہ 4 سنتوں کو بھی 2 پڑھے نہ، اگر پڑھے گا تو پھر پوری پڑھے گا، ورنہ اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ جب اللہ نے فرض کو بھی آدھا کر دیا ہے تو صاف بات ہے کہ سنت اور نفل جو ہے وہ بھی اللہ پاک نے معاف فرما دی ہے، بندے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ سفر جو ہے اس کی مقدار کتنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر جو ہے وہ 3 منزلوں کا نام ہے۔ پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے نا، منزلیں ہوتی تھی کہ یہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، تو انہوں نے 3 منزلوں کا فاصلہ اونٹوں پہ طے کر کے جب حساب کیا تو وہ بنتا ہے 48 میل شرعی۔ 48 میل شرعی، یہ آج کل جو میل ہے نا یہ چھوٹے ہیں، یہ شرعی میل نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ میل جو ہیں یہ چھوٹے ہیں ان سے۔ کلومیٹر تو خیر اور بھی چھوٹا ہے نا، لیکن میل جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے۔ شرعی میل جو ہے وہ لمبا ہے، اور وہ حساب ہے منازل کا کہ 3 منزلیں یعنی 48 میل۔ بعض ائمہ کے نزدیک 7 میل بھی سفر ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اس سے کم بھی سفر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم سفر کی حد جو ہے وہ 3 منزلیں ہیں یعنی 48 میل، اور اس کے بعد تو پھر جتنا لمبا ہوتا جائے وہ تو خود بخود، یعنی کم از کم 48 میل جو ہے وہ سفر ہے۔ تو جب آدمی 48 میل سفر کے لیے نکلے تو اب اس کے لیے نماز پڑھنا جو ہے وہ قصر ہوگا۔ اچھا اس کا بھی فقہا نے ایک پابندی لگائی ہے کہ سفر تمہارے گھر سے نہیں شروع کریں گے، سفر جو ہے وہ جب تم اپنے شہر کے عمارتوں سے باہر نکل جاؤ، یعنی گویا تمہارے اس شہر کی اب نشانی، حدود، مکان ختم ہو گئے تو اب جناب سفر شمار ہوگا۔ یہ نہیں کہ تمہارے گھر کی چوکٹ سے پیمائش کی جائے۔ اب دیکھو نا، کوئی آدمی کہے جی آپ کا گھر حرم سے کتنی ہے، تو کوئی کہتے ہے جی میرا گھر 1000 میٹر ہے، 600 میٹر ہے۔ اب اگر کعبے سے پیمائش کریں گے تو دروازے تک 600 میٹر ہو جائے گا، الحمدللہ تو مسجد اتنی لمبی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ سفر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے شہر کے حدود سے نکل جائے۔ اچھا اب جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اگر آپ نے 15 دن رہنے کی نیت کر لی
کہ بھئی مثلاً ہم نے یہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کیا، دعا کریں اللہ سب کو نصیب فرمائے اور اللہ ادب سے نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسجد نبوی کی حاضری سنت کے مطابق نصیب فرمائے اور اس کے ثمرات و برکات بھی نصیب فرمائیں اللہ تبارک و تعالی۔ مثلاً ہم نے مدینہ پاک کا سفر کیا، تو اب جب ہم حدود مکہ شریف سے نکلے، سفر ہمارا شروع ہو گیا، اب مدینہ منورہ میں ہم نے نیت کی کہ 15 دن رہیں گے، 15 دن قیام کریں گے، تو یہ ہمارا بن جائے گا وطن اقامت۔ یاد رکھو وطن دو ہوتے ہیں، ایک وطن اصلی اور ایک وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کا گھر ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ تو وطن نہیں پڑھیں گے، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو پھر نماز قصر پڑھیں گے، نماز پوری نہیں پڑھیں گے۔ اچھا اسی طرح دیکھیں، ہم ایک مدینہ پاک گئے، ہماری نیت تھی کہ ہم 8 دن رہیں گے، 8 دن کے بعد ہم نے کہا چلو بھی 2 دن اور رہ لیتے ہیں، 2 دن کے بعد ہم نے کہا یار قسمت سے تو آئے ہیں مدینہ پاک میں، 2 دن اور لگا لو، تو ہم اور اسی طرح رہتے رہتے 20 دن ہو گئے، پھر بھی قصر پڑیں گے کیونکہ ہماری نیت وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نہیں تھی۔ اچھا ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، ہم نے نیت کی کہ مدینہ منورہ میں 15 دن ہم نے ٹھہرنا ہے، تو اب نماز پوری پڑھیں گے چاہے 4 دن کے بعد واپس آ جائیں، کیونکہ ہر عمل کی دار و مدار نیت پہ ہے۔ ہماری نیت چونکہ ہو گئی تھی 15 دن کی، تو لہذا ہم اس پہ نماز پوری پڑھیں گے۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، تو مسئلہ سمجھ لیں کہ سفر میں نماز قصر ہوگی، سنت نفل معاف ہیں، لیکن احناف کے نزدیک وطر معاف نہیں ہوتے کیونکہ وطر واجب ہیں، وطر پڑھنے ہوں گے۔ باقی ائمہ کے نزدیک وطر بھی سنت ہیں، اگر پڑھیں گے تو ثواب ہے اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر 15 دن کی نیت ہوگی تو نماز پوری پڑھیں گے، 15 دن سے کم ہوگی تو نماز آدھی پڑھیں گے، یعنی 4 رکعتوں والی جو ہے وہ 2 پڑھیں گے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، مثلاً ہم مسافر ہیں لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور امام مقیم ہے، تو اب ہم نماز امام کے مطابق پڑھیں گے، یعنی امام 4 پڑھائے گا ہم بھی 4 پڑھیں گے، کیونکہ امام جو ہے وہ مقیم ہے، تو امام کی نیت، امام کا اثر جو ہے وہ مقتدی پہ ہوتا ہے، تو امام اچھا اگر امام بھی مسافر، مقتدی بھی مسافر، تو پھر ہم 2 پڑھیں گے، یا اللہ رحمت کرے ہم لیٹ پہنچے، حرم کی جماعت چلی گئی، ہم مسافر تھے تو پھر ہم 2 پڑھیں گے، پھر ہم 4 نہیں پڑھیں گے۔ اللہ نے بندے کو رعایت دی ہے، اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی، نہ اللہ کو محبوب ہے کہ جیسے اللہ کہتے ہیں عزیمت پہ عمل کرے، اسی طرح بندہ میری رخصت پہ بھی عمل کرے۔ میں نے جو اس کو چھٹی دی ہے تو وہ چھٹی قبول کیوں نہ کرے، میں نے جو اس کو رعایت دی ہے، جیسے اللہ نے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی بھی رعایت دی ہے کہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے، اس طرح نماز میں بھی اللہ نے رعایت دی ہے۔ اچھا اب یہاں بظاہر قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ان خفتم، یعنی اگر تمہیں ڈر ہے دشمن کا، لیکن یاد رکھیں حکم عام ہے، اگر ڈر ہے تب بھی نماز قصر ہے، اور اگر دشمن کا ڈر نہیں ویسے سفر ہے، مطمئن ہے کوئی خوف نہیں لیکن سفر ہے، پھر بھی نماز جو ہے وہ 2 پڑھی جائیں گی۔ اچھا اسی طرح یاد رکھو ایک مسئلہ اور ہے، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، کہ سفر کی حالت میں 2 نمازوں کا جمع کرنا، سفر کی حالت میں 2 نمازوں کا جمع کرنا، کیا مانا ظہر اور عصر کا جمع کرنا، اسی طرح مغرب اور عشاء کا جمع کرنا۔ تو اس میں صرف ائمہ میں اختلاف یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر سفر میں 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور مثلا ہم نے ظہر پڑھی ہے اول وقت میں، وہ کہتے ہیں ظہر پڑھنے کے بعد فوراً تکبیر کہہ کے عصر بھی ملا لیں تو اب 2 نمازیں ان کی ادا ہو گئیں۔ اسی طرح جب مغرب پڑھے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہہ کے عشاء بھی پڑھ لے تو دونوں جمع ہو گئیں، کیونکہ اس کے لیے سفر میں آسانی ہو جائے گی کہ جب اس نے ظہر پڑھ لی تو عصر بھی ساتھ پڑھ لی، تو اب گویا وہ مغرب تک اطمینان سے سفر کرتا رہے گا،
اور نماز کا کوئی فرق نہیں ہوگا. مغرب پڑھی تو عشاء بھی جمع کر لی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ جمع حقیقی جو ہے وہ تو صرف عرفات میں ہے یا مزدلفہ میں ہے. آگے پیچھے جو سفر ہے وہ فرماتی ہیں کہ جمع تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کر دے, یعنی ظہر کی نماز لیٹ کر دے اور چلتا رہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا, صحابہ نے حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم, آگے چلو آگے چلو آگے چلو. انہوں نے پھر یاد دلایا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا آگے چلو آگے چلو. پھر یاد دلایا, انہوں نے کہا حضور نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا اور آگے چلو. تو وہ کہتی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کر دے. مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:30 بجے, مثال کے سمجھنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں ظہر 3:30 بجے پڑھیں. 3:30 بجے جب ظہر سے آپ فارغ ہوں گے تو عصر داخل ہو جائے گی. یعنی ظہر آخری وقت میں پڑھ لی اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیا تو دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئیں اور رہیں بھی اپنے اپنے وقت میں. تو اس لیے وہ کہتی ہیں مغرب کو ذرا دیر کر دے, تو مغرب کو آخر وقت میں پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہوں گے تو عشاء داخل ہو جائے گی تو پھر کھڑے ہو کے عشاء پڑھ لے. یعنی جمع کے وہ بھی قائل ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ بھی اول وقت میں بھی جمع کر لو, کہ وہ فرماتی ہیں کہ آخر جمع میں جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہے کہ ظہر اور کس جمع نماز کو جمع کرنا ہے, ظہر کو اور عصر کو, اور دوسرا مغرب اور عشاء کو. لیکن فجر اور ظہر کو جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ فجر اور ظہر کے درمیان میں بڑا فرق ہے. اچھا عصر کے بعد ابھی مغرب کو اکٹھا کر لیں تو نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں تو کوئی حکم تو ہے نا کہ ایسی نمازوں کو جمع کیا جا رہا ہے جن کے وقت ملتے ہیں, کہ ایک کا وقت ختم ہو اور دوسری کا وقت شروع ہو تب جا کے جمع ہو جائے گا. ورنہ تو پھر فجر کو بھی کسی کے ساتھ ملا سکتے, یا ہم عشاء کے ساتھ فجر والی ملا دیتے, وہ تو وقت ہی نہیں ہوا. تو وہ کہتی ان دو نمازوں کے ملانے کا جو حکم ہے کہ جمع کرو تو ظہر اور عصر کو, اور جمع کرو تو مغرب اور عشاء کو. اور قرآن تعیین کا قائل ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو تعیین تو کہتے ہیں اس طرح قرآن پہ بھی عمل ہو گیا اور حدیث رسول پہ بھی عمل ہو گیا. بہرحال تمام ائمہ کرام جو ہیں وہ برحق ہیں, صرف ائمہ کے فہم کا اختلاف ہوتا ہے. یعنی ایک امام نے ایک بات سمجھی, دوسرے امام نے اسی حدیث مبارک سے ایک اور مقصد سمجھا. جیسے آپ کے ہاں دیکھا نا قانون کی بحثیں ہوتی ہیں تو ایک ہی PLD ہوتی ہے اور وکیل مختلف معنی لے رہے ہوتے ہیں, ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے اور ہر وکیل اپنے حق میں اس کو بطور دلیل پیش کرتا ہے. لے تو وہ بھی قانون سے رہا ہے, اپنی طرف سے نہیں بنا رہا, لیکن اس قانون کے سمجھنے میں اللہ نے سب کا دماغ جو ہے وہ علیحدہ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کا فہم بھی علیحدہ رکھا. لے تو وہ قرآن سے رہے ہیں, لے تو وہ فرمان محمد پاک سے رہے ہیں, لیکن ہر امام کا فہم الگ ہے, ہر امام کا فکر الگ ہے, سوچ الگ ہے, سمجھ الگ ہے. اسی لیے کبھی کبھی صحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتے تھے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک فرمان سے کچھ سمجھا, دوسرے صحابہ نے اس فرمان سے کچھ سمجھا, لیکن حضور نے کسی کو برا نہیں فرمایا. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کہ لا صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ او کما قال, کہ عصر کی نماز جو ہے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. اب صحابہ نکل پڑے, راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, حضور نے فرمایا تھا جب تک بنی قریظہ میں نہ پہنچو نماز نہیں پڑھنی ہے, وہی پڑھیں گے ہم. تو انہوں نے کہا بھائی حضور کا مقصد تھا ابھی جلدی کرو, غفلت نہ کرو, یعنی جلدی پہنچو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ راستے میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز بھی نہ پڑھو, ہم تو بھی وقت آ گیا نماز پڑھیں گے. تو کچھ صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے نماز نہ پڑھی جب تک کہ بنی قریظہ میں نہ پہنچے. جب واپس آئے حضور کو عرض کیا, آپ نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا, عمل تو میرے فرمان پہ کیا ہے نا, مقصد تو تم دونوں کا میرے حکم پہ چلنا تھا. تم نے یہ سمجھا, انہوں نے یہ سمجھا, تو مقصد تو اور برباد تو وہ ہوگا جو فرمان رسول کے خلاف کرے, حضور کے فرمان و منشے کے علاوہ کوئی حکم پیدا کرے.
کوئی دین میں نئی بات پیدا کر دے. تو ائمہ اربعہ جو ہیں، چاروں امام جو ہیں، وہ دراصل تابع ہیں فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے. اچھا، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں امام ابو حنیفہ کی فقہ گئی، ان کے شاگرد گئے، وہ ان لوگوں نے حنفی فقہ کو ترجیح دی. جن علاقوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پہنچی، ان کے شاگرد پہنچے، وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ نے زور پکڑا. جہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے پہنچے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے پہنچے. تو جو آدمی جس سے علم حاصل کرے گا، جن کتابوں کا مطالعہ کرے گا، ان سے متاثر ہوگا. لیکن یہ نہیں کہ دوسرے کو برا کہے یا دوسرے کو غلط کہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کعبے میں محمد مدنی کے روضے پہ اللہ کا شکر ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اور اللہ اتفاق و اتحاد کو قیامت تک برقرار رکھے، اور اللہ مسلمانوں کو بلا وجہ کی لڑائیوں سے، جھگڑوں سے بچائے. یہ جو جھگڑے ہیں دراصل یہ دشمن کے پیدا کردہ جھگڑے ہیں. کبھی کسی بات پہ لڑا دیتے ہیں، کبھی کسی بات پہ لڑا دیتے ہیں، تاکہ مسلمان لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں، اور ہم اطمینان سے بیٹھ کے دونوں کو تڑپتا ہوا دیکھتے رہیں اور خوشیاں مناتے رہیں. کہ کبھی دیوبندی بریلویوں کو مارے، کبھی بریلوی دیوبندیوں کو مارے، کبھی جناب یہ ایک سنی کے نام پہ لڑائی، کبھی بدعت کے نام پہ لڑائی، کبھی صحابہ کے نام پہ لڑائی، کبھی جناب توحید کے نام پہ لڑائی، کبھی حیات کے مسئلے پہ لڑائی، کبھی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو پہ لڑائی، کبھی ہاتھ باندھنے پہ لڑائی. تو کیا ہے؟ دشمن اطمینان سے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ان کو انہی میں لڑنے دو، حالانکہ ان میں کوئی مسئلہ لڑنے والا نہیں. اگر ٹھنڈے دل سے سب کو ایک جگہ بٹھا دو اور علماء حق بات کریں تو 5 منٹ بھی نہیں لگتے، جھگڑا طے ہو سکتا ہے. 5 منٹ لگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی آج کل بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں نا. میں ایک دفعہ گیا تھا جب حق نواز مرحوم شہید ہوئے، تو مجھے آپ کے ایک ملک کے بڑے ذمہ دار آدمی نے کہا، کہنے لگا جی آپ تو خیر مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، اور آپ کے یہاں اکثر لوگ جو ہیں احترام کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ حق نواز مرحوم کسی جہاں ایک ضلع میں شہید ہوا، یہ سارے ملک میں شور مچائے ہوئے ہیں، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جلوس نکالے ہوئے ہیں، یہ کیا تماشا انہوں نے بنا رکھا ہے؟ یہ جہاں واقعہ ہوا ہے چلو وہاں تو کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ سارے ملک کے امن کو تباہ کر دیں. ان کو آپ سمجھائیں، شاید آپ کی بات مان لیں. میں نے کہا جی اگر وہ میری بات مان لیں آپ بھی میری بات مان لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل مانیں گے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین کہاں شہید ہوئے؟ کہتے ہیں جی وہ تو کرب و بلا میں. میں نے کہا ان کو کیا حق ہے کہ یہ یہاں تماشا بنائے ہر ملک میں؟ وہ تو ہمارے ملک میں بھی شہید نہیں ہوئے، ان کی شہادت سے ہمارا کیا گناہ ہے بھائی؟ ہر آدمی اپنے گھر میں عبادت کرے، یہ کیا ہے کہ میرے گھر کے آگے آگے عبادت کرے؟ ساری دنیا روزے پہ جائے، یہ روزہ لے کے ہمارے گھر کے آگے کھڑے ہو جائیں. تو ان کو سمجھائیں. جب یہ سمجھ جائیں گے لڑائی ختم ہو جائے گی. لڑائی جھگڑے تو خود بخود بند ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ نیت بھی تو ہو جھگڑا مکانے کی. اور اگر ہماری کتابوں میں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں اہل بیت کے خلاف ایک لفظ بھی ہو تو گولی مار دیں، اور اگر صحابہ کے خلاف لفظ ہو تو پھر ان کو بھی سزا دیں. آپ فیصلہ کرنا نہیں چاہتے، کرنا چاہیں تو 2 منٹ میں جھگڑے ختم ہو جائیں. 2 منٹ بھی نہیں لگتے جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ کے اصل وجہ کیا ہے کہ لڑانے والا دشمن ہے، وہ خفیہ ہاتھ ہے، ادھر بھی پیسے ادھر بھی پیسے لڑا کے وہ خود مزے میں بیٹھا ہے. اور مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا فساد کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کے کعبے سے بھی ایک بندے کے خون کی حرمت زیادہ ہوتی ہے. ان آدمیوں کا کیا ہوگا جو مسلمانوں کے قاتل بن جائیں؟ ان آدمیوں کا کیا ہوگا کہ دین کے نام پہ جھگڑے کریں، دین کے نام پہ لڑائی کریں؟ کوئی مسجد میں آئے تو اچھا یہ کون، اور جی یہ ہماری جماعت کا نہیں، مسجد میں نہیں آ سکتا. او بھائی مسجد تمہارا گھر ہے، جماعت کا کیا مطلب ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا. جو بھی نماز پڑھے اہلاً و سہلاً. ہاں اگر نماز میں گانا گائے، نماز میں ڈانس کرے، مسجد میں آ کے گالیاں بکے، اس کو نکال دو. اگر مسجد میں عبادت کرے کوئی ہو،
حضور پاک نے تو عیسائیوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرا دیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 60 آدمیوں کا وفد آیا ہے اور یہ سارے نصرانی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے, ان کو ہم کہاں ٹھہرائیں؟ فرمایا میری مسجد میں ٹھہراؤ. انہوں نے کہا حضور آپ کی پاک مسجد میں کافروں کو؟ فرمایا مسجد میں ٹھہریں گے, ہماری نمازیں دیکھیں گے, ہمارا قرآن سنیں گے, پتہ نہیں اللہ ان کو بھی اسلام نصیب کر دے. تو اگر تیرے اندر حقیقت ہے تو اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دے, آنے دے مخالفوں کو, تاکہ تیری تقریریں سنیں, تیرے درس سنیں, تیرے پیچھے نمازیں پڑھیں. اگر تو حق پہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے, اگر تیرے اندر غلطی ہوگی تو کوئی تجھے بات بتلا دے گا. تو اس لیے دعا کریں اللہ مسلمانوں سے فتنے اٹھا لے, اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اتفاق نصیب کرے, اور کسی امام کو برا نہ کہیں, کسی مذہب والے کو برا نہ کہیں. اللہ فرماتا ہے کافروں کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, فرمایا جب تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے وہ تیرے سچے خدا کو گالی دیں گے. حضور پاک نے فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہو. صحابی نے کہا حضور ایسا بھی کوئی انسان ہے جو ماں کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا جب تم دوسرے کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی نہیں دے گا. تو اس نے کہا جی دے گا. تو فرمایا تو ماں کو تو تم نے گالی دلوائی نا, اگر تم ان کی ماں کو گالی نہ دیتے تو وہ بھی تمہاری والدہ کو گالی نہ دیتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, یہ فروعی مسائل ہیں. کوئی زور سے آمین کہتا ہے کہو الحمدللہ, نماز تو پڑھ رہا ہے. کوئی ایسا آمین کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے خدا کے دروازے پہ تو آ گیا ہے نا, پہلے اس کو نمازی تو بننے دو, اگلے مسئلے بعد میں سمجھا دینا, ٹھنڈے ہو کے سمجھا دینا. پہلے تو سارے مولوی مل کے زور لگاؤ, جو باہر کھڑا ہے اس کو اندر لے آؤ, نہ کہ جو اندر کھڑا ہے اس کو لڑا کے باہر بھگا دو کہ آئندہ وہ مسجد کا نام بھی نہ لے. وہ کہے کہ بھائی اچھا میں مسجد میں گیا. بھائی کبھی کبھی یہ ہے کہ دنیا دار بھی نہیں لڑتے جو مولوی لڑتے ہیں, اتنے اونچے سپیکر لگا کے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یار یہ سارے تو کافر ہو گئے تو ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو یہ اصل میں وجہ کیا ہے؟ یہ دشمن کا فساد ہے. دعا کریں اللہ ہمیں یہود و ہنود کے فتنوں سے بچائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سازشوں سے بچائے, ان کی عیاریاں اور مکاریوں سے بچائے. تو یاد رکھیں سب ائمہ برحق ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر ہم سفر میں بھی ہیں اور سفر ہے جہاد کا اور جنگ کا خطرہ ہے, سامنے دشمن ہے, تو اب نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی نماز وہاں بھی معاف نہیں ہوگی, نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہوگی. نماز تو پڑھنی ہے لیکن پڑھیں کیسے؟ تو حکم یہ ہے کہ ایک آدمی امام کھڑا ہو جائے, ایک صف امام کے پیچھے آ جائے, وہ نماز پڑھے اور باقی صف بنا کے دشمن کے مقابلے پہ کھڑے رہیں. اور جب یہ ایک رکعت پڑھ لیں یہ ادھر ہٹ جائیں, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آگے ایک رکعت پڑھ لیں. اب وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں تو امام کی 2 رکعتیں بن جائیں گی اور وہ اپنی ایک ایک رکعت جو ہے بعد میں ملا لیں گے, لیکن نماز پھر بھی نہیں چھوٹے گی. نماز ہر حال میں, حتیٰ کہ حکم ہے کہ اگر خطرہ ہے تو ہتھیار بھی لگا کے کھڑے رہو, اپنی تیاری بھی رکھو, کیونکہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ تم غفلت میں پڑو اور وہ تم پہ حملہ کر دے. اللہ پاک نے حکم دیا کہ تیار بھی رہو اور میرے فرائض بھی ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی سچا نمازی بنائے. اللہ دعا کرو دل سے کہ اللہ پورے عالم اسلام سے عذاب اٹھا لے, اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ وہاں سے بھی عذاب رفع کرے, اور اللہ قرآن و سنت کے قانون کا نفاذ فرما دے. دل سے دعا کرو, اللہ قادر ہے, ہم تو گناہ گار ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ بڑا رحیم ہے. اور امن تب ملے گا جب قرآن آئے, سکون تب ملے گا جب قرآن آئے گا, ورنہ یہ روز نئے قانون اور نئے جھگڑے. وہ قانون کیوں نہیں لیتے ہو جو قیامت تک نہ بدلے, جو اللہ کا بنایا ہوا ہے بس, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو نافذ فرمائے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے حرام طریقے سے یعنی الٹے راستے سے وطی کرے تو وہ ملعون ہے. حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے, وہ استغفار کرے, توبہ کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. اگر ایک آدمی بس چلاتا ہے, روزانہ الدمام سے مدینہ منورہ آتا ہے تو 4 رکعت کو 2 رکعت پڑے گا, مسافر ہے چاہے ساری زندگی بھی. جو لوگ جرابیں پہنتے ہیں اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جراب کا معنی یہ ہے کہ یا تو موزہ ہو چمڑے کا, یا جراب اتنی موٹی ہو کہ پانی اندر اثر نہ کرے.
اور باقی ائمہ کہتے ہیں لفظ جراب ہے، چاہے پتلی ہو چاہے موٹی ہو، سب پہ مسا ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ابھی میں نے بتا دیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل بڑے جو دعوتیں ہوتی ہیں، کھانا کھڑے ہو کے کھایا جاتا ہے۔ بھئی یہ کھانا کھڑے ہو کے کھانا خلاف سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے کوئی کھانا کھڑے ہو کے نہیں کھایا۔ اسلام کا حکم ہے کہ پانی بھی پیو تو بیٹھ کے پیو اور کھانا بھی کھاؤ تو بیٹھ کے کھاؤ۔ اور حضور نے یہ بھی منع فرمایا کہ ٹیک لگا کے کھانا کھاؤ، جیسے ہمارے ہاں کرسیاں ہوتی ہیں نا کہ بھئی میز ہے، کھانا میز پہ لگ گیا اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سنت رسول کے خلاف ہے۔ اور کھڑے ہو کر کھانا بھی سنت رسول کے خلاف ہے۔ اچھا پہلے تو ہم سمجھتے تھے، کہتے ہیں جی یہ ماڈرن لوگ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پہلے تو ہم جب چھوٹے تھے ہم تو یہی دیکھتے تھے کہ اونٹ کھڑے ہو کے کھاتا ہے، یعنی اب ترقی کا معنی یہی ہے کہ آدمی انسان سے حیوان بنتا جائے۔ پہلے ہم تو یہی دیکھتے تھے اونٹ کھڑے کھڑے کھا لیتا تھا، چونکہ قد بھی لمبا ہوتا ہے نا اس کا، درخت تک پہنچ جاتا تھا، ورنہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ اگر ایک آدمی نے صف اول میں پہلے بیٹھا تھا، دوسرا آدمی اس کو دھکے دے کے نکال دے، گناہگار ہے۔ جو پہلے آ گیا اسی کا حق ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام آنے کے بعد اس کعبے سے پہلے حضور پاک نماز وہاں پڑھتے، اسی طرف پڑھتے تھے، ورنہ اصل تو قبلہ اول یہی ہے۔ لیکن حضور کے زمانے میں جب نبوت ملی تو حضور نے نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی، پھر ادھر آئے، تو لہذا وہ اس وجہ سے اول کہلایا۔ میری بیوی نے 2 دن تو رمی کی، تیسرے دن مجھے وکیل بنایا تھا کہ بہت خطرہ تھا، رش تھا، ازدحام تھا، تو میری بیوی نہ گئی۔ ماشاءاللہ اس نے سوچا کہ مرے تو خاوند ہی مرے، میں کیوں مروں۔ ہر حال جرمانہ کوئی نہیں، تم نے اتنی قربانی دی ہے یار، تو اب جرمانہ بھی بھرو۔ کوئی جرمانہ نہیں، ایسے عورتیں ہیں سمجھدار۔ سیٹ پہ بیٹھنا ہو تو لیڈیز از فرسٹ، اور کنکریاں مارنی ہو جی آپ جائیں، بڑا رش ہے، دھکے لگتے ہیں۔ بازار میں ان کو دھکے نہیں لگتے، بالکل۔ اگر حرم کے اندر نماز، بھائی پورے مکے میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی مر جائے، اس کی اولاد بالکل اپنے والد کے لیے دعائیں کرے، والد کے نام پہ مسجد بنائے، مدرسے بنائے، پانی بنائے، نلکے لگوائے، کار خیر کرے، خیراتیں کرے، بالکل کرے۔ اولاد کا حق ہے کہ والدین کے بعد اولاد صالح جو ہے وہ والدین کے لیے کرے۔ اگر نماز جنازہ آئے تو کیا پڑھے؟ احناف کے نزدیک پہلے ثنا، پھر درود اور پھر دعا۔ باقی ائمہ کے نزدیک پہلے فاتحہ، پھر درود، پھر دعا۔ رات کو سوتے وقت 4 قول پڑھتا ہوں، ٹھیک کرتے ہو؟ میرے 4 بچے ہیں، میں نے آپریشن کے ذریعے بچے بند کرا دیے، بہت گناہ کیا ہے تم نے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اب آپریشن ہو گیا، اب ہو تو کچھ نہیں سکتا، اب توبہ کرو کہ اللہ معاف کر دے۔ گھر سے جب جنازہ نکالیں تو پہلے سر نکالیں، ویسے اصول یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اسی طرح سے، ورنہ یہی ہوتا ہے جب مسجد میں داخل ہوں تو پاؤں ادھر ہوں، کیونکہ جب کھڑا ہو تو مسجد کی طرف رخ ہو۔ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو صلاۃ و سلام بالکل پڑھنے چاہیے، کہنے چاہیے۔ اکثر لوگ دکانوں میں یا گھروں میں پتہ نہیں ہرمل کا دھواں دیتے ہیں، بھی جراثیم مر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں سے درود و سلام پڑھیں تو اللہ فرشتوں کے ذریعے حضور پہ پہنچائیں گے۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ عورت کے رزق والی بات حدیث شریف میں لکھی ہے، کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ 4 شادیوں کا حکم قرآن میں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، اس کو کہو بھی شادی کر، وہ کہتے ہیں بھی میں تو پہلے غریب ہوں یار، شادی کیسے کروں، میرا تو اپنا خرچہ نہیں چلتا، تو ایک اور بھی لے آؤں۔ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، تم غریبی سے نہ ڈرو، تم غریبوں پتہ ہے اللہ شادی سے برکت دے دے، یہ مقصد ہے۔ شادی کے ٹائم لڑکی جو ہے رخصتی کے دوران رزق پیچھے ڈالتی ہے، پتہ ہے مجھے نہیں پتا، وہ تو تیرا رزق بھی لے جاتی ہے انشاءاللہ۔
کوئی لڑکی گندم ڈالتے ہیں، چاول ڈالتے ہیں، سب بدعات ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو اس کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، منع ہے۔ جو صحابہ کو برا کہے اس سے دوستی نہ رکھیں۔ طواف کرتے کرتے بھول گیا کتنے چکر ہوئے اندازہ کرو، جو تمہارا اندازہ ہے باقی پورے کرو۔ اگر آپ کا وضو نہیں ٹھہرتا کوئی بات نہیں، ہر نماز کے لیے جب نماز کا وقت ہو وضو کر لیں، پھر نماز پڑھتے رہیں۔ میرا ایک لڑکی کے ساتھ نعوذ باللہ ناجائز تعلق تھا، حملہ ہو گئی، والدین کو خبر ہوئی، انہوں نے کسی اور کے ساتھ شادی کر دی، جس کے ساتھ کر دی وہ نکاح پکا ہو گیا، جب تک طلاق نہ دے تم نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک آدمی سے کام کرایا، وہ ملک چلا گیا، میرے پاس ایڈریس نہیں ہے، اس کی جو مزدوری بنے صدقہ خیرات کر دو۔ جو بینک میں ہم پیسے رکھتے ہیں اور بینک زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ بینک اپنے حساب سے نکالتے ہیں، وہ تمہارے سال کا حساب نہیں کرتے۔ دوسرا بینک نکالتے ہیں اس اکاؤنٹ سے جو اکاؤنٹ سود والا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں نکالتے۔ تو سودی اکاؤنٹ کا معنی ہے 7.5% تیرے کھاتے میں جمع کر دی، 2.5% نکال لی، تو زکوٰۃ تو سود سے نکلی نا۔ میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ باہر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ خاوند کا بھائی تو عورت کے لیے موت ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میں تو سب سے خطرناک آدمی تو بیوی کا بھائی ہوتا ہے۔ ویسے بھی بیوی کو بھائی کے ساتھ نہ بھیجا کرو، ورنہ آئے گی نہیں واپس۔ میں نے سنا ہے کہ عورت اگر حاملہ ہو جائے تو خامند اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتا، بالکل غلط ہے۔ آخری دن ولادت کے دن تک بھی مل سکتا ہے۔ ہاں اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہے، لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ میاں بیوی ملیں گے تو حمل گر جائے گا، نقصان ہوگا، پھر نہ ملے۔ اگر ہم مکے میں کام کرتے ہیں، واپس چھٹی کاٹنے کے لیے جائیں، واپسی پہ عمرہ ضرور کریں، آپ میقات سے گزرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیوی بچے یہاں چھوڑے تھے، آپ شام میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔